صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم. ہستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، ہستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں. جناب صدر، مہمان خصوصی اور آج کے اس جلسے کی روح رواں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا. ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. محترم حضرات، یہ تو وہ موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اگر ساری دنیا کے سمندروں کو روشنی بنا دی جائے، زمین سے لے کر آسمان تک خلا ہر حصے کو راکھ بنا دیا جائے، تو پھر یہ میرا گمان ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سارے قلم ٹوٹ جائیں. زمین سے لے کر آسمان تک خلا کا ہر حصہ پر ہو جائے گا، مگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوگا. ہوئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے، ہوئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. محترم حضرات، میں حیرانیت کے سمندر میں سرگردہ و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان و ایسے موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں. حاضرین مجلس، میں کن کن گوشوں کو نوکے زبان پر لاؤں اور کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں. طائف کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کا سیر کروں یا فتح مکہ کی روزہ سناؤں یا جنگ احد کی منظر کشی کروں یا جنگ حنین میں آپ کے اخلاق حسنہ کی جھلک دکھاؤں. کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار بتائے کہ تاریخ عرق سے پوچھو، مکہ کے ویلیوں سے پوچھو، ان کی سیرت و اخلاق کی داستان صحن کعبہ اور سرزمین عرب سے پوچھو. یہ سب تمہیں تاجدار بتائے کہ خلق عظیم نغمے سنائیں گے. یہ تمام تمہیں ان کی سیرت اور ان کے کریکٹر کی رودا سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، جنہوں نے اپنی امت کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جان، اپنے عزیز و قریب سب کچھ قربان کر دیا. عزیز ساتھیوں، فتح مکہ کی داستان سے کون نا واقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد 8 سن ہجری میں مکہ فتح ہوا اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، ان کے سینے چاٹ کیے تھے اور ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے کیے تھے. وہاں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، وہاں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر نجاستیں پھینکی تھی اور آپ پر پتھر برسائے تھے اور راستے میں کانٹے بچھائے تھے. ہر ایک کو معذبی کی ہوئی اپنی اپنی شرارت یاد آ رہی تھی اور آپ کے پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھی. اچانک زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، آج میرا تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا؟ دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے، محمد تو ہمارا شریف بھتیجا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. تمام اہل مکہ سے کہہ دو کہ امینہ کا راج دلارا ایک تل کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا ہے. میں اپنے نبی کی کیا تعریف بیان کروں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَوَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کے رتبے کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے گفتار کو بلند کر دیا. اے پیغمبر، جہاں ہمارا نام ہوگا وہاں آپ کا نام ہوگا. اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.